امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور پچھلے کئی پروگرام میں سورۃ المؤمن کی چند آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب فرعون اور اس کے ہم قوم نے اور درباریوں نے فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم کو جو بنی اسرائیل قوم تھی اسے ہم ختم کر دیں، تو اس وقت اس شخص نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا نہ صرف اعلان اور اظہار کیا بلکہ انہیں نصیحتیں بھی کیں، اور اس کی نصیحت کے آخر میں جو جملہ تھا اس پہ ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر رہے تھے، ایک دفعہ پھر ذکر کرتا ہوں اور پھر آگے چلیں گے۔ اس نے آخر میں کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو عن قریب تم یاد کرو گے اس کو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے کام کو اپنے رب کو سونپتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ تو ایک بات تو اس پر ہم کلام میں نے کیا تھا کہ بہت سے لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہم انہیں ٹال مٹول کرتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں اخروی لحاظ سے بدگمان رہتے ہیں اور اپنے بارے میں بہت خوش فہمی ہوتی ہے۔ دوسرے کا تو تھوڑا سا گناہ دیکھیں گے، خطا دیکھیں گے، بولیں گے یہ نہیں بچے گا، یہ تو ضرور جہنم میں جائے گا، یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا یہ، اور خود اس سے کئی گنا بڑے بعض اوقات گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نفس و شیطان ہمیں بہکاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ضروری کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے، ہو سکتا ہے مجھ پہ اپنی رحمت فرمائے، ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے۔ ہر بڑے سے بڑی خطا اور ظلم، کسی انسان پر ظلم کر کے بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں قابل معافی ہوں، مجھے معاف کر دینا چاہیے، لیکن کوئی ہمارے ساتھ اگر ظلم کر دے، زیادتی کر دے، تو ہم اس کو ناقابل معافی سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور اس کا اتنا بڑا قصور ہے کہ یہ معاف نہ ہو۔ یہ جو ایک رویہ ہے، غلط رویہ ہے۔ چنانچہ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے، جب ہم خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے پیار سے، محبت سے، تو ہم اس کا بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ بعض جو بیچارے زیادہ بدبختی میں مبتلا ہوتے ہیں، میں لفظ استعمال کروں گا، ناراض مت ہوئیے گا، تو وہ لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر غصے میں آ جاتے ہیں۔ انہیں فلموں کی باتیں کریں، فحش باتیں کریں، گندی باتیں کریں، فضول باتیں کریں، سیاست کی باتیں کریں، کھیل کود کی باتیں کریں، بہت خوش، اور آپ اللہ اس کے رسول کی بات کر کے دیکھیں، منہ کے زاویے بگڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ کا کھائیں، اس کے رسول کے احسانات حاصل کر کے آج ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اتنی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور انہی کے ذکر سے معاذ اللہ اتنی کوفت، اتنی کراہت، اور جن باتوں سے اللہ اس کے رسول کا دشمن یعنی شیطان خوش ہو، ان باتوں کو بہت اچھا سمجھیں۔ اسی سے ہمیں اپنی ایمانی قوت کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس اسٹیج پر ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ چیز ہم اپنے بارے میں بالکل پسند نہیں کریں گے کہ ہماری بیوی، ہماری اولاد، ہمارا دوست، ہمارے محلے والے، میرے آفس فیکٹری والے میرا یا میرے پسندیدہ لوگوں کا ذکر سن کے منہ بگاڑے اور میرے دشمنوں کا ذکر سن کے خوش ہوں۔ اگر ایسا ہم اپنے ان قریبی لوگوں کو دیکھ لیں تو پھر ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا، خود سوچ لیجئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شخص نے بہت اچھی بات کہی کہ ابھی تو تمہیں میری باتیں سن کے غصہ آ رہا ہوگا، ناپسندیدگی پیدا ہو رہی ہوگی، قلب میں کوفت پیدا ہوگی، تمہارے چہروں کے زاویے بگڑ رہے ہیں، تمہیں غصہ آ رہا ہے، تمہیں یہ باتیں ناپسند ہو رہی ہیں، لیکن ان قریب جان جاؤ گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایسے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول جو کہہ رہے ہیں، آج ہم ان کو ٹالتے ہیں، لیکن ان قریب جان جائیں گے کہ ان باتوں میں کتنی حقانیت اور کتنی صداقت ہے، اور یہ ہوگا موت ایک جھٹکے کے ساتھ۔ جیسے انسان مرنے کے قریب پہنچتا ہے نا کہ اب اس کا واپس پلٹنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی روح آہستہ آہستہ نکلتی ہے جسم سے، کہتے ہیں کہ بعض اوقات پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، اس لیے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر مرنے لگتا ہے نا کوئی آدمی تو اس کے سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یعنی پاؤں سے روح نکلتی ہے اور حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو واپس پلٹنا ممکن نہیں ہوتا، پھر یعنی لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے، اور اس وقت پھر مردے کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ باقاعدہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ آسمان سے اتر رہے ہیں، اور بہت سی عجائبات اس کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، غیوبات اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں جو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے
زندگی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بس جیسی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار جو کہا گیا تھا بالکل ٹھیک کہا گیا تھا، بہت بڑی غلطی کر دی۔ پھر وہی تمنا کا سلسلہ، وہی کاش، وہی مطلب کہ درخواستیں، میں واپس آ جاؤں، اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، کاش میں ایسا کر لیتا، تو وہ پھر واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اگلی منزل قبر ہوتی ہے، قبر میں جا کر انسان کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں اچھے عمل کر لیتا۔ پھر جب قبر سے اٹھایا جائے گا پھر یہی ہوگا، کاش مجھے میدان محشر میں نہ پیش کیا جائے، مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اچھے عمل کر لوں۔ پھر میدان محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر آدمی ایسا، اور پھر خدا نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے تو وہاں پہ جا کے بھی یہی کاش چلے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں ٹھوکریں لگیں، ہم دھکے کھائیں، اس سے پہلے ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ ذرا ایک طالب علم کی مثال سمجھیں جس کو پورے سال ماں باپ سمجھائیں، اس کے ٹیچرز سمجھائیں، جہاں وہ ٹیوشن سینٹر میں جا رہا ہے وہ لوگ سمجھائیں بیٹا پڑھو پڑھو پڑھو، ابھی سے تیاری کرو تو امتحان اچھے ہو جائیں گے وغیرہ، لیکن وہ نہ کرے حتیٰ کہ امتحان کے دن آ جائیں اور پھر وہ مطلب بوٹیوں اور کارتوسوں کے سہارے پر امتحان پاس کرنے کا ذہن بنائے، اور فرض کر لیں کہ سینٹر ایسی جگہ پڑ جائے جہاں بہت ٹائٹ قسم کے ٹیچر ہوں اور اس کو بالکل بھی نقل نہ کرنے دی جائے اور وہ بری طریقے سے فیل ہو جائے، آپ سوچئے، اور پھر اس کے گھر والے بڑے سخت ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے بہت ساروں کو، زمانے طالب علم میں ہوتے تھے ہم لوگ تو رونا شروع کر دیا کرتے تھے، بہت سے اسٹوڈنٹ جو فیل ہو جاتے تھے اور وہ پچھتاتے تھے کہ کاش ہم محنت کر لیتے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے منظر دنیا میں بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور آتے ہیں جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی برائی کرتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا نہ کرو، نہیں باز آتا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایسے کیسز میں پھنس جاتا ہے کہ ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوتی ہے، اسے پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، گھر والوں کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کورٹس کے، تھانوں کے، کچہریوں کے، اور پھر جیلوں کے اندر آتے ہیں وہ ملاقات کرنے کے لیے، اور وہاں کے ماحول میں رہ کر پھر اس کا اگر کوئی مطلب ان چیزوں کا عادی نہیں ہوتا اس کے لیے تو ایک آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش۔ پھر وہ پچھتاتا ہے پرانے اپنے واقعات کو یاد کر کے، کاش میں اس وقت مان لیتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کاش کا سلسلہ دنیا میں بھی بہت چلتا ہے کہ آدمی پہلے نہیں سنبھلتا، خرابی اور غلطی ہو جاتی ہے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک جملہ ہے لیکن ہمارے لیے اس میں بہت سارا درس ہے۔ عنقریب تم دیکھو گے، یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو یاد کرنا دو طرح کا ہوگا، کاش یہ والا ہمیں حاصل ہو جائے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، کہ ایک ہوتا ہے جب ہم اچھے عمل کر کے جاتے ہیں، اچھی موت آتی ہے، قبر میں راحت ہوتی ہے، میدان محشر میں عزت، VIP پروٹوکول، اور پھر جنت میں اعلیٰ درجہ، تو پھر ہم وہ پرانی باتیں یاد کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے اللہ کا وعدہ تھا اور کتنا اچھا کیا ہم نے کہ اللہ اس کے رسول کے دامن رحمت کو تھام کے رکھا، عمل کو ترک نہیں کیا، علم کو حاصل کیا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، اور نفس و شیطان سے دوستی کا تعلق مضبوط نہ کیا۔ وہ بھی ایک یاد کرنے والا ہوگا۔ ایک وہ ہوگا جو ابھی میں نے کاش 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 کا ذکر کیا، ایک یہ ہوگا۔ اب آپ کو مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سے والے ہونا چاہتے ہیں، وہ جو اخروی لحاظ سے یا اخروی معاملات میں قدم قدم پر پچھتانے والا ہے، یا وہ جو وہاں کے ہر قدم پر ایک نئی خوشی حاصل کرنے والا ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ ہم اسی طرف ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ملے، لیکن بات وہی ہے کہ کیا صرف ذہن بنا لینے سے، اس کا اقرار کر لینے سے اور سامنے والے کو ان باتوں کے کہنے پر درست قرار دے لینے سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا؟ نہیں، بلکہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں ہمت کرنی ہوگی، اور اپنی مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑے سے عمل کرنے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر سب چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور انہوں نے کہا اور میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یعنی اب میں نے تمہیں سمجھانا تھا سمجھا لیا، اب اس کے جواب میں تم مجھے جانے دو یا مجھے سزا دو۔ یہ مطلب ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کو سمجھاتے ہیں اور سامنے والا بہت ہی تکبر میں ہو، غرور میں ہو اور صاحب منصب ہو تو سزا دیتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہمیں سمجھانے کی۔ جس نے کہا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ تعالیٰ اس سے آگے کے معاملات میرے موافق کر دے تب بھی میں اس سے راضی ہوں، اور اگر وہ بطور آزمائش میرے مخالف کر دے تب بھی میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اور یہی کمال ہوتا ہے ایک اچھے بندے کا۔ یہ نہیں ہے کہ کھانے کو مل رہا ہو خوب اور اچھا پہننے کو مل رہا ہو اور نعمتیں آ رہی ہوں تو اللہ بہت اچھا لگے، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے کسی آزمائش میں مبتلا کریں تو 2 منٹ میں بغاوت پر اتر آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بری لگنے لگ جائیں۔
یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم نے کوئی اس سے بزنس نہیں کیا ہے کہ کوئی ہمیں بزنس سے کما کر دے تو ہم خوش ہوں اور نقصان کر دے تو اس سے ناراض ہو جائیں۔ وہ رب ہے، اس سے ہمیں اچھا معاملہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مطلب امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم یہ تصور ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو بے شمار گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نہ بھی بچ سکا تو شرمندگی اور ندامت ہوگی جو کہ ہمیں توبہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس پہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، سرکار نے فرمایا یہی توبہ ہے۔ یعنی جب یہ پیدا ہوتی ہے تبھی حقیقتاً انسان توبہ کی طرف آتا ہے اور توبہ کر کے اپنے نام اعمال سے گناہ کو مٹوا لیتا ہے، بلکہ اور اللہ کی بارگاہ میں بعض اوقات مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تصور قائم کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بہت ہی اچھا تصور ہوتا ہے، خصوصاً تنہائی میں، خصوصاً بے تکلف دوستوں کے درمیان، خصوصاً ایسی جگہ، ایسے مقام، ایسے ماحول میں کہ جہاں پر ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، میری گرفت ہوگی، کوئی مجھے دیکھ لے گا۔ تو ایسے مقام پر بس ایک ہی ذات ہے جس کا تصور ہمیں گناہ سے بچا سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ایک بند کمرے میں ایک نوجوان بہت سے گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اللہ کے دیکھنے کا یقین موجود ہو تو وہ گناہ سے بچے گا۔ یا خدا نخواستہ اگر تقاضائے نفسانی بہت زیادہ غالب آیا، بچ نہیں پا رہا، تو اس کو ندامت بڑی ہوگی کہ میں نے کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے یہ میں نے خطا کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس خیال کو بڑھائیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سعادت مند ہیں اور آپ کے والد صاحب آپ کو یقین ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو کیا ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی گناہ کریں گے؟ اگر والدہ کا دیکھنے کا یقین ہو، ہم کوئی گناہ کریں گے؟ اسی طرح آپ کسی آفس وغیرہ میں ہیں اور وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یقین ہو کہ باس جو ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر مانیٹرز پر مجھے دیکھ سکتا ہے کہ میں کیا کارنامے کر رہا ہوں، تو کیا وہاں پر ہم اوپنلی کھل کر کچھ کام غلط قسم کا کر سکیں گے؟ تو بس معلوم یہ ہوا کہ کسی اپنے سے زیادہ فوق کے دیکھنے کا یقین ہمیں بعض اوقات بہت ساری خطاؤں سے روکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے اسی یقین کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان یہ تو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، لیکن بھائی اگر یقین ہے تو اس کے تقاضے کے مطابق پھر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ریزرو ہو جائیں۔ جیسے باپ کے دیکھنے کا یقین ہو تو پھر ہم شتر بے مہار تو نہیں ہوتے، والدہ کے دیکھنے کا یقین ہو تو ہم بے پرواہ تو نہیں ہوتے، تو پھر اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے اور پھر بے پرواہی کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس یقین میں ابھی ضعف ہے، ابھی کمزوری ہے، اس کو ابھی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ بس یہ چیز ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اس خیال کو مضبوط کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ اب ان کے دربار میں کھڑے ہو کر اعلان حق کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پہ رعب اور دبدبہ طاری کیا اور وہ ان کے درمیان سے نکل گیا اور وہ اس کو کچھ نہ کر سکے۔ تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا مقبول محبوب بنا لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں اس کو مقبولیت عطا فرماتا ہے، تو غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس سے دوستی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد احتیاطی تدبیر انسان ضرور اختیار کرے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جائز، اور اس کے بعد یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے امداد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ان کے مکروں کی برائی سے، یعنی اگر وہ اس کے خلاف شرارت کرنا چاہتے تھے، سوچ رہے تھے، ایسا ان کو منجمد کر دیا، ان کی سوچوں کو روک دیا، ان سوچوں کے مطابق عمل کرنے سے ان کو دور کر دیا، اور الٹا انہیں پھر دنیاوی عذاب میں مبتلا کیا اور اخروی عذاب میں۔ دنیاوی تو یہ کہ ان کو غرق کر دیا گیا، جیسے کہ مشہور واقعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریا سے پار ہو گئی، جب فرعونیوں نے اپنے گھوڑے اس میں ڈالے اور جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ نے پانی کے دونوں کناروں کو ملنے کا حکم دیا اور وہ مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ یہ دنیا کا، اور پھر
ایک ان کو دوسرا عذاب ہوا وہ ہے عذاب قبر، اس کا آگے ذکر ہے، اور ایک تیسرا عذاب ہوگا وہ بروز قیامت جب یہ ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، وہ تیسرا عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ احتیاطی تدبیر ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم فرض قرار دیا اس کو سیکھتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری امداد فرمائے گا، اور جو ہمارے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکامی دے گا۔ اکثر ایسی ہوتا، یعنی مثال کے طور پہ کسی ادارے میں کوئی ایک اچھا نیک پرہیزگار آدمی ہے جو کسی کی برائی بھی نہیں رہتا، نہ غیبت نہ چغلی، اپنا کام کرتا ہے دیانت داری سے۔ اب اگر کچھ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف مکر کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جھوٹی موٹی شکایات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ذلیل کرے گا، اس کو عزت دے گا۔ ایسی وہ میری بہنیں جو سماعت فرما رہی ہیں، جو جوائنٹ فیملیز میں رہتی ہیں، اور کچھ گھر کی خواتین ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیتی ہیں، ایک گروپ بنا لیتی ہیں، اور پھر بدنام کرنے کی کوشش، ذلیل کرنے کی کوشش، انسلٹ کرنے کی کوشش، دوسروں کی نگاہوں سے گرا دینے کی کوشش میں مصروف عمل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ہماری بعض جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، وہ تھوڑی سی گھبراتی ہیں کہ اب ان کا میں مقابلہ کیسے کروں، کیونکہ جھوٹے سے تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ جھوٹا آدمی تو مطلب سامنے آ کے جب جھوٹ بول دے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے اور آپ نے گالی نہیں دی، کیسے اس کو ثابت کریں؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چاہے کتنا ہی کوئی سامنے والا طاقتور ہو، کتنا ہی جھوٹا اور مکار ہو، فرعونیوں سے زیادہ مکار تو نہیں ہوگا نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا۔ اسی طرح جو نیک بچی ہوگی، جو ہماری نیک بہن ہوگی، وہ انشاءاللہ عز و جل ایسے موقع پہ اللہ کی غیبی امداد کی وجہ سے ان کے مکر سے محفوظ ہوگی، وہ ذلیل ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔